کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ آئیے یہ ریڈنگ کا پارٹ جس کا نمبر ہے 10 ہم مل کر پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 145 سے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے صفات رفیہ، رے فے یہ عین ہے۔ حضرت امام ابو محمد علیہ السلام بے پناہ صفات رفیہ اور کریمہ کے مالک تھے۔ ایک ربانی رہبر میں جس قدر قیادت کی اعلیٰ و عرفہ صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام انسان کامل کا اعلیٰ نمونہ اور عصمت کے بلند و بالا درجے پر فائز تھے۔ فرزند رسول علیہ السلام فضائل و معاصر، اصالت رائے، الف صاد الف لام تے، اصالت رائے، بلندی فکر، تقوی اور پرہیزگاری، حلم و علم، خوش روی اور خوش اخلاقی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو وہ ملکات ودیت کیے تھے کہ جن کی بدولت آپ علیہ السلام اسلام کے سرمایہ فخر و افتخار تھے۔ اب ہم یہاں آپ علیہ السلام کی بعض صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ہیڈنگ امامت۔ فرزند رسول علیہ السلام کی تمام صفات میں ظاہر و باہر اور بارز و ابرز، بے الف ریزے و الف بے ریزے، بارز و ابرز صفت منصب امامت ہے۔ پروردگار عالم اس منصب کے لیے اس ذات کو منتخب کرتا ہے کہ جس میں اس عہدے کے نبھانے کی صلاحیت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان صفات سے نوازا تھا، اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ کے برادر حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا ان الفاظ میں اعلان کیا تھا۔ ترجمہ: حسن و حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، حق کے احقاق کے لیے قیام کریں یا اسلامی مصلحت کے پیش نظر صلح کریں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، اور اوالی العالی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93، اور بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 291۔ اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے پیج 146 پہ لکھا ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مقام پر امامت کے مفہوم اور اس کے متعلقات کو واضح کریں تاکہ امام علیہ السلام کے مقام و منزلت کا علم ہو۔ قارئین کرام کے لیے تفصیل درج ذیل ہے۔ مفہوم امامت، یہ ہیڈنگ ہے۔ علماء علم الکلام نے امامت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امور دین و دنیا کی عمومی ریاست کا نام امامت ہے۔ اس ریاست کے قائد اور زعیم ذے عین یہ میم کا نام امام ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے تمام دینی اور دنیاوی امور میں ان کی رہنمائی کرے۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے امامت کی ضرورت۔ انسانی زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت امامت ہے۔ کسی حال میں بھی اس کے سوا گزارا نہیں ہے۔ اس نظام کے تحت دین و دنیا کے نظام کو منظم کرنا ممکن ہے۔ خدا بند تعالیٰ، اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سامعین۔ امامت کی ضرورت، یہ ہیڈنگ ہے۔ انسانی زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت امامت ہے۔ کسی حال میں بھی
اس کے سوا گزارا نہیں ہے۔ اس نظام کے تحت دین و دنیا کے نظام کو منظم کرنا ممکن ہے۔ خداوند تعالیٰ عادل ہے، وہ زمین پر عدل چاہتا ہے۔ امام کی امامت کا سارا نظام عدل الہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس کے ذریعے امن و سلامتی ممکن ہے۔ امامت ملک کی سرحدوں اور اس کے داخلی نظام کی پاسبانی کرتی ہے۔ امامت حقوق کی پاسداری کا نام ہے کہ طاقتور کمزور کے حقوق کو نہ دبا سکے۔ امام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا کی عبادت و بندگی کا راستہ دکھائے، الہی احکام اور قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرے تاکہ معاشرے کو روحانی غذا ملے، تاکہ معاشرہ مہذب اور متمدن رہے۔ المختصر، امامت کی مسئولیت یہ ہے کہ وہ رعایا کو دینی اور دنیاوی ترقی کے راستوں پر گامزن کرے۔ رعایا پر امام کی اطاعت واجب ہے تاکہ امام علیہ السلام انہیں صراط مستقیم پر چلا سکے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے واجبات امام۔ مسلمانوں کے امام اور ان کے امور کے ولی کی ذمہ داریوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اب سامعین، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ پوائنٹ وائز بتائی گئی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے ٹوٹل یہاں پر 10 پوائنٹس ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہم پیج 147 تک پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے نمبر 1، امام دین اسلام کی پاسبانی و محافظت کے نظام کو مستحکم کرے تاکہ دین کے مخالف لوگ امور دین کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ نمبر 2، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام دین کا نفاذ کرے، لوگوں کے باہمی جھگڑوں کے فیصلے کرے، مظلوم کو انصاف اور ظالم کو سزا دے۔ پوائنٹ نمبر 3، ملک کے خارجی اور داخلی امور کو سنبھال کر رکھے۔ جہاں سرحدیں محفوظ ہوں وہاں ملک کے داخلی حالات بھی کنٹرول میں رہیں۔ ہر ملک کو جہاں دشمن سے آلات حرب و ضرب سے جنگ کرنا پڑتی ہے وہاں دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ اس جدید دور میں دشمن زہریلے پروپیگنڈے کے ساتھ کسی ملک کی عوام کو اس کی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، نتیجے میں ملک سقوط کر جاتا ہے۔ امام علیہ السلام ان باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عدل و انصاف کے نظام کے لیے وہ حدود کا نفاذ کرے تاکہ مجرمین کو سزا ملے اور معاشرہ امن و آشتی سے ہمکنار رہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ پوائنٹ نمبر 6، جہاد۔ پوائنٹ نمبر 7، محکمہ مال کی تنظیم تاکہ زکوٰۃ، خراج اور دوسرے اموال لوگوں سے حاصل کر کے عوامی معاش کو پروان چڑھایا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 8، ملکی محکموں کے اہلکاروں سے عوامی خدمت لینا۔ کسی مملکت کی بیوروکریسی فعال ہے تو پھر وہ ملک فعال ہے۔ علاوہ ازیں اہلکاروں پر نگاہ رکھنا کہ وہ اپنی حدود میں رہیں اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 9، رعایا کے امور کی نظارت۔ نون زوئے الف ریت نظارت امام کے فرائض میں سے ہے کہ امام علیہ السلام خود عوام کے حالات پر نظر رکھے تاکہ عوام خوشحال رہیں، اور اس پوائنٹ کے بارے میں حوالہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ السیاست والشریعت صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ملکی رفاہی امور کی اپنی اہمیت ہے، اس کے ذریعے عوام فقر و افلاس اور محرومیت سے نجات حاصل کرتی ہے۔ اب یہ پوائنٹس 10 مکمل ہو گئے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام کی ملکی مسئولیت کا موضوع وسیع ہے۔ ہم نے یہاں چند اہم پہلوؤں کو نوٹ کیا ہے۔ کسی مملکت کی ترقی کا راز امن و آشتی اور اس کے اداروں کی فعالیت پر منحصر ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری کتاب نظام الحکم والامارت فی الاسلام کی طرف رجوع کریں۔ ہم آ گئے پیج 148 پر۔ اب یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے اوصاف امام علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ امام کا حسب ذیل اوصاف کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے، اور یہ جو اوصاف دیے گئے ہیں یہ ٹوٹل 7 ہیں۔ نمبر 1، امام علیہ السلام عادل ہو تاکہ اس سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو اور وہ گناہان صغیرہ کے اصرار سے پاک ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، امام علیہ السلام کا عالم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ امت کے مسائل کو اپنے علم کے زور پر حل کرے۔ پوائنٹ نمبر 3، امام علیہ السلام کے لیے حواس کی سلامتی ضروری ہے، جیسے سماعت، بصارت، زبان اور دوسرے اعضائے بدن، تاکہ وہ ریاستی امور کو سمجھ سکے اور پھر ان کی تنظیم و تشکیل کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، مصالح عامہ
اور رعایا کی سیاست کے لیے امام علیہ السلام کا صاحب الرائے صاد الف حمزہ بے صاحب الرائے ہونا لازمی امر ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مملکت اسلامیہ کے تحفظ اور دشمنوں سے دفاع کے لیے امام علیہ السلام کی شجاعت ایک لازمی امر ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، امام علیہ السلام کے لیے جہاں حسب کی ضرورت ہے وہاں اسے عالی نسب ہونا ضروری ہے، اس لیے امام کا قریش ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی حوالہ بھی لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ مندرجہ بالا تمام شرائط اور اوصاف المادردی اور ابن خلدون نے بیان کیے ہیں، اور حوالہ ہے شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417 اور الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ امید ہے آپ نے سب نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے 7۔ پوائنٹ 7 جو ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہیڈنگ ٹائپ لکھی ہے کہ عصمت کی تعریف، اس کے بارے میں لکھا ہے متکلمین نے تعریف کی ہے کہ عصمت لطف پروردگار ہے اور وہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جو انسانی اوصاف کے لحاظ سے کامل اور اکمل ہوتے ہیں۔ عصمت وہ ملکہ ہے جس کی وجہ سے معصوم جرائم، انحرافات اور نفسانی ہلاکتوں سے بچتا ہے۔ ملت تشیع کا اجماع ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں۔ ہمارے اس موقف کی تائید حدیث ثقلین سے ہوتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قرآن سے مقرون کیا، میم قاف رے واو نون مقرون کیا۔ اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 149 پر۔ آئیے پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہے قرآن سے مقرون کیا، جس طرح قرآن معصوم ہے اسی طرح اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں۔ اس موضوع پر گزشتہ صفحات میں بحث موجود ہے۔ مذکورہ بالا تمام صفات و شرائط ائمہ اہل بیت رسول علیہم السلام میں بھرپور انداز میں موجود ہیں۔ وہ سب اسلام کے مدافع اور محافظ ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ اور اب ہیڈنگ ہے جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے، میں پڑھتی ہوں۔ شاعر اسلام جان باز اہل بیت علیہم السلام جناب کمیت ازدی رحمۃ اللہ کا آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت۔ یہ ہیڈنگ اس لیے ہے کیونکہ جو انہوں نے نذرانہ عقیدت ہے وہ عربی میں شاعری ہے، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ انورٹڈ کاما، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کا مقام بلند و برتر ہے۔ آپ علیہ السلام پیکرے جود و سخا ہیں اور ظلم و جور سے دور ہیں۔ جہاں عام لوگ خطاؤں سے دوچار ہوتے ہیں وہ وہاں سے صحیح و صواب صاد واو الف بے کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وہ اسلامی قواعد کو استحکام عطا کرتے ہیں، وہ حرب و ضرب میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ چاہے جس سے بھی مقابلہ ہو وہ میدان میں اتر کر اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ جب قحط سالی ڈیرے جماتی ہے تو وہ نہیں گھبراتے، وہ مکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے ملجا و ماوا بن جاتے ہیں۔ وہ عدل و انصاف سے تمام امور طے کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں کسی کی رعیت اور رعایا نہیں ہیں بلکہ حاکم اور حکمران ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے الہاشمیات صفحہ نمبر 2، 3، 4 اور 11۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، ائمہ اطہار علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ ان کی سیرت اس امر پر شاہد ہے کہ جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کی حیات کا لمحہ لمحہ گواہ ہے کہ ان سے کبھی کوئی لغزش اور خطا واقع نہیں ہوئی۔ تاریخ انسانی میں ان کی نظیر ہے اور نہ مثیل، اور علم و عمل اور تقوی و پرہیزگاری میں وہ کائنات پر بھاری نظر آتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 150 پر۔ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا تعین و انتخاب۔ مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کا تعین امت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیاوی ارباب بست و کشاد عوام کے لیے امام کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ جس طرح نبوت الہی منصب ہے اسی طرح امامت الہی بھی منصب ہے۔ نبوت اور امامت انسانی ایجاد و تکوین کی حدود سے اعلیٰ اور بالا ہیں۔ عصمت شرط امامت ہے کیونکہ انسان کے مخفی امور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا، اس لیے خالق
خالق کائنات نے یہ منصب اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ہمارے اس موقف کی تائید مندرجہ ذیل گفتگو سے ہوتی ہے جو حضرت امام مہدی القائم المنتظر علیہ السلام عجل اللہ فرج اور سعد بن عبداللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ سعد بن عبداللہ نے امام زمان علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب امامت اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا ہے۔ اب سامعین یہ ساری تفصیلات یہاں پہ عربی میں لکھی ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہے اس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں۔ پیج 151 پر اردو میں لکھا ہے، امام علیہ السلام کیا امام کو مصلح ہونا چاہیے یا مفسد؟ تو سعد نے کہا کہ مصلح ہونا چاہیے، میم صاد لام ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عوام کسی کو اپنا امام منتخب کر رہے ہوں وہ ایسے آدمی کو اپنا امام بنائیں کہ جس کا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو سعد نے کہا جی ہاں ممکن ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اپنے موقف کے ثبوت کے لیے ایک ایسی قاطع برہان پیش کرتا ہوں جسے تیری عقل تسلیم کرے گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اللہ رب العزت نے نہیں کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا انتخاب کیا تھا، وحی و عصمت سے ان کی تائید کی تھی، ان پر کتابیں نازل کی تھیں، جبکہ وہ اپنی امتوں سے عالم تھے اور اپنے فیصلوں میں ان سب سے زیادہ نور ہدایت رکھتے تھے۔ اب حضرات موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، ان کے پاس علم و دانش تھا، وہ دونوں اپنے زمانے کے عالم تھے۔ کیا ان کا انتخاب و اختیار صحیح ہونا ممکن ہے؟ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو مومن سمجھ کر منتخب کریں اور وہ منافق ثابت ہو؟ اب لکھا ہے جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ صاحب دانش و بینش تھے، عالم تھے، ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم اور لشکر سے 70 آیان و اشراف کا انتخاب کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان و اخلاص پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن ان کے منتخب لوگ منافق نکلے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ارشاد پروردگار ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 155، ترجمہ انورٹڈ کامہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہماری میقات میم یہ قاف الف تے کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد کا انتخاب کیا تھا، انورٹڈ کامہ یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور ہم آگے ہیں پیج 152 پہ، لکھا ہے چنانچہ انہوں نے کہا انورٹڈ کامہ کہ ہمیں اعلانیت، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کامہ میں، کہ ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو، ان کی اس ذاتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نبوت و رسالت کا انتخاب بھی اس طرح ثابت نہ ہو سکا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ منتخب لوگ مومن نہیں نکلے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا انتخاب صحیح نہیں تو عام لوگوں کا انتخاب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ خالق انسان میں اپنی طرف سے نبی یا امام منتخب کرے، کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اور یہاں پر یہ اس بات کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 85۔ آگے چلتے لکھا ہے اصلاح، الف صاد لام ہے اور الف کے اوپر زبر ہے۔ اصلاح کا ادراک بشری بساط سے باہر ہے کہ جس کے ذریعے امت سفر سعادت طے کرے، یہ کام اللہ رب العزت کا ہے۔ مخفی بھیدوں کا عالم وہی ہے۔ امامت کے موضوع پر یہ ایک اجمالی بحث ہے، تفصیل کے لیے مبسوط کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے جس کی ہیڈنگ ہے بلندی اخلاق۔ معاشرتی علوم کے ماہرین نے کہا ہے کہ ابتدا میں اس قوم کو بافضیلت جانا گیا کہ جو جسمانی اعتبار سے مضبوط تھی، اور پھر جب ترقی ہوئی تو فضیلت کا معیار علم بنا۔ اس کے بعد اس قوم نے زمانے میں فضیلت پائی کہ جس کے اخلاق اچھے تھے۔ انسانی کمال، تہذیب اور سربلندی میں اچھے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب خلق کامل نفس انسانی میں جگہ لیتا ہے تو پھر انسان صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہو سکتا، انانیت ایثار میں بدل جاتی ہے، انسان اپنے کو پہچان لیتا ہے، وہ نفس بےہمی کے فریبوں سے بچ نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے اخلاق فردی اور معاشرتی زندگی کی
تعمیر و ترقی میں ایک اہم ترین عنصر کا مقام رکھتا ہے۔ امتوں کی ترقی و تہذیب کا مضبوط ترین عنصر اخلاق ہے۔ سماوی شریعتوں کی تعلیمات کا مقصد انسان کے اندر روحانیت اور معنویت کی صلاحیتوں کی بیداری ہے۔ وہ صرف اخلاق کے ساتھ ہی ممکن ہے، کیونکہ اخلاق تہذیب زندگی اور روح زندگی کا دوسرا نام ہے کہ انسان کے کام آئے اور وہ اپنے خالق کی بندگی کا حق ادا کرے۔ سید الانبیاء نے انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے شبانہ روز محنت کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا واضح ترین مقصد مکارم اخلاق کی تعمیر و تکمیل تھی، اور آپ کا مشہور فرمان ہے۔ اور فرمان پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم پیج 153 پر آ گئے ہیں، اور اب آپ کا مشہور فرمان پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 187۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے ملت خوابیدہ کو بیدار کیا، اس پورے عالم میں تہذیب اسلامی کی داغ بیل ڈالی اور تاریخ کے دھارے کو بدلا، لوگوں کے دلوں میں الفت کے حسین و جمیل رنگ بھرے، ان کے عواطف اور مشاعر کو یکجان کیا، لوگوں کو محبت و اخوت کے آنگن میں جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں رحمت الہی کا مظہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس اور محزون دلوں میں امید و رحمت بھرتے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کے پاس جاتے، ان کے احوال پرسی کرتے اور مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں حاضری دیتے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس دعوت دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب غلام اور فقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے تو آپ ان کی آواز پر لبیک کہتے۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ آئیے آگے پڑھتے۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے ساتھ بھی نشست کی، جب تک وہ نہیں اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اٹھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، جب تک اس نے نہیں چھوڑا آپ نے اس کا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفوس انسانی کی بہتری پر حریص تھے کہ یہ آدمی روحانی اور معنوی طور پر کسی سے پیچھے نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برائی سے نفرت تھی، چاہے کوئی مالدار یا طاقتور ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح چاہتے اور اسے اپنی اصلاح کرنے کی نصیحت کرتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق حسنہ کا اعلیٰ و ارفع نمونہ تھے، کیونکہ یہ تمام اوصاف آپ کو اپنے نانا کی میراث سے ملے تھے۔ سیرت کی کتابیں آپ علیہ السلام کے اخلاق کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اس مقام پر ہم چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 154 پر، اور اب ہم وہ واقعات پڑھیں گے، اور میں تعداد آپ کو دیکھ کے بتا دیتی ہوں کہ وہ کتنے واقعات ہیں کہ جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے نمبر ڈالے گئے ہیں۔ تو وہ مجھے جو نمبر نظر آئے ہیں وہ 5 نمبر نظر آ رہے ہیں، تو وہ ہم 5 واقعات آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کسی کام کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں چند فقیر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے جو انہیں لوگوں سے ملے تھے۔ وہ ان سے اپنی بھوک مٹا رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی کہ حضور تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام فوراً سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا اور فرمایا انورٹڈ کاما اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جب آپ علیہ السلام نے کھانا کھانے سے فراغت پائی تو ان سب کو اپنے ہاں دعوت دی۔ فرزند رسول علیہ السلام نے ان سب کو لذیذ کھانا کھلایا، سب کو نیا لباس پہنایا اور ان پر رحمت کا بادل بن کر برسے۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565۔ جی ہاں، انکساری اور عاجزی نفس کے کمال، معنویت اور روحانیت کی سرفرازی کا نام ہے۔ حدیث شریف ہے کہ انورٹڈ کاما تواضع عبد کو عین بیدال عبد کو بلند کرتی ہے۔ تم تواضع اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نہایت الادب
فی فنون الادب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443۔ اور آئیے اب واقعہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام کی اخلاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر بچوں سے ہوا جو کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، آپ نے ان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان بچوں کو اپنی منزل پر لے گئے اور ان سب کو لذیذ کھانا کھلایا اور فرمایا کہ مجھ پر ان کا احسان ہے کیونکہ انہوں نے مجھے جو کھانا کھلایا ہے وہی تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا۔ ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے وہ ہمارے پاس موجود تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے اسعاف الف سین عین الف فے اسعاف الراغبین صفحہ نمبر 176۔ اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 155 پر۔ اب نیکسٹ واقعہ ہے تیسرا۔ آپ علیہ السلام کے مکارم اخلاق کا ایک حسین ترین واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے برائی کا جواب بھلائی میں دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بکری تھی جو آپ علیہ السلام کو کچھ زیادہ پسند تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا اس کی ٹانگ کا کیا ہوا؟ غلام نے عرض کیا کہ میں نے اس کی ٹانگ توڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم نے بکری کی ٹانگ کیوں توڑی؟ غلام نے جواب دیا تاکہ آپ علیہ السلام پریشان اور رنجیدہ خاطر ہوں۔ امام علیہ السلام پر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے، تو نے مجھے پریشان کیا، میں تجھے خوش کرتا ہوں، جا تو آزاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے آزاد کیا اور اسے مزید مال و متاع بھی عطا کیا۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے کتاب مقتل الحسین علیہ السلام خوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ اب یہاں پہ چوتھا واقعہ ہے۔ امام علیہ السلام کی خوش خلقی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہاں سے اٹھنا چاہتے تھے کہ ایک فقیر وہاں آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے خوش آمدید کہا، اس نے حال پوچھا، پھر فرمایا میرا ارادہ یہاں سے اٹھنے کا تھا کہ تم آ گئے، اگر اجازت ہو تو میں اٹھوں ورنہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ فقیر نے عرض کیا جی ہاں اے فرزند رسول علیہ السلام، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کو ہم نشینی کا کس قدر خیال تھا، جو ملنے آیا ہے اس کا احترام اور اکرام کیا جائے۔ اس طریقے سے معاشرے میں محبت رواج پکڑتی ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام کو انسانوں سے پیار تھا، اس لیے اس سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھے۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑا جائے بلکہ محبت و الفت سے دلوں کو جوڑا جائے۔ اب ہم واقعہ جو ہے نمبر 5 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک شامی کا گزر ہوا۔ وہ حاکم شام کے زہریلے پروپیگنڈے سے بری طرح متاثر تھا۔ اس کا سینہ آل محمد علیہ السلام کے کینہ و بغض میں آتش فشاں بن چکا تھا۔ ہم آ گئے پیج 156 پر۔ اس نے امام علیہ السلام پر سب و شتم کے شعلے برسانے شروع کر دیے۔ امام علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اس کے آتشی شعلوں کو برداشت کرتے رہے، اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ گالیاں بکتے بکتے تھک گیا اور خاموش ہوا تو امام علیہ السلام نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، انورٹڈ کاما، اے شیخ تم اس شہر میں مسافر لگتے ہو، اگر تم ہم سے جو کچھ مانگو گے تو ہم پیش کریں گے، اگر تمہیں کسی کی تلاش ہے تو ہم تمہاری رہبری کریں گے، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو ہم سواری پیش کریں گے، اور اگر تم بھوکے ہو تو ہم کھانا کھلاتے ہیں، اگر تم ضرورت مند ہو تو ہم تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر تم اپنے دشمن کے خوف سے پناہ کی تلاش میں ہو تو ہم تمہیں اپنے ہاں پناہ دینے کو تیار ہیں۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ فرزند رسول علیہ السلام اس سے لطف و کرم سے پیش آئے تاکہ اس کے سینے میں عداوت کی جو آتش بھڑک رہی ہے اس پر پانی پڑے اور وہ آتش خاموش ہو اور اس کی روح عداوت و دوستی میں منقلب ہو۔ جب شامی نے یہ لطیف و شیریں کلمات سنے تو وہ حیران ہو کر رہ گیا اور شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اب وہ کیسے معذرت کرے اور اپنے گناہ کی کیسے معافی مانگے۔ اس کی زبان پر حق کچھ اس طرح ظاہر ہوا تھا، انورٹڈ کاما، اللہ رب العزت ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 73۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شہزادہ سبط اکبر انسانی کرامات کی مثال اور خلق عظیم کی آیت اور رمز غیظ و غضب اور غصہ و ملامت سے آپ علیہ السلام کو نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام کا نصب العین قرآن کریم کی یہ آیت تھی، اور یہ جو آیت ہے یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ
فے سواد لام تے، اور آیت نمبر 34 ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 اور الکامل ابو العباس برد بیر دال لکھا ہے برد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 میں یہ جملہ ہے انورٹڈ کاما کہ اب زمین پر میری محبتوں کا مرکز صرف آپ علیہ السلام ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم کتاب کے پیج 157 پہ آ چکے ہیں. لکھا ہے کہ ساتھ ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے کینہ پرور دشمنوں کو برداشت کیا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی. حضرت امام حسن علیہ السلام اس جد بزرگوار علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے جو عرب میں تمام مکارم اخلاق کے لیے اس وقت مبعوث ہوئے کہ جب دنیا مکارم اخلاق سے ناشنا تھی. چنانچہ معلم اخلاق کی حیثیت سے آپ علیہ السلام نمونہ اخلاق تھے. آپ علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی بلند اخلاق کو اس طرح بنایا کہ آج اخلاق امام علیہ السلام شورہ آفاق کو ضرب المثل ہیں. عفو درگزر آپ علیہ السلام کی عادت تھی. آپ علیہ السلام کی خوش خلقی کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. دنیا اسلام و عرب میں آپ علیہ السلام آسمان اخلاق کے وہ آفتاب تھے کہ جس کی نورانی کرنوں نے قیامت تک کائنات منور جس کی نورانی کرنوں سے قیامت تک کائنات منور رہے گی. مروان کو آپ علیہ السلام سے سخت عداوت تھی. وہ ہمیشہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا. جب آپ علیہ السلام راہی ملک بقا ہوئے تو مروان بھاگ کر آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے جنازے کو کندھا دیا. اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ارے تم اس ہستی کے جنازے کو کندھا دینے لگے ہو کہ کل جنہیں تم نے غیظ و غضب کے کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور کیا تھا. تو مروان نے جواب دیا کہ ہاں میں ضرور آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھاؤں گا کہ جو حلم و بردباری میں پہاڑ تھے. یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی. ہم آ گئے پیج 158 پر اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے سخاوت و سماحت سین میم الف ہے تے. لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو سخی، فیاض، صاحب جود و سخا اور بخل و امساک الف میم سین الف کاف سے دور ہے وہی عظیم النفس، شریف الذات، متوکل باللہ اور صاحب حسب و نسب ہے. اسی انسانی عظمت و شرافت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ دو عادتیں اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، ایک خوش خلق ہونا اور دوسری سخاوت انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288 اور کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 393. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ایک اور مقام پر فرمایا کہ انورٹڈ کاما جو جود و عطا ایمان کا حصہ ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور حوالہ ہے جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 اور سعادات کی ہجے ہے الف لام سین عین الف دال الف تے. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا قلبی پاکیزگی اور طہارت کا نام سخاوت ہے. اس سے روحانی و معنوی فضیلت کا علم ہوتا ہے. جود و سخا انسانی رافت رے الف فے تے رافت و رحمت کا آئینہ ہے. انسانی معاشرتی حیات میں بہترین صفت جود و سخا ہے. صاحبان جود و سخا تمام برائیوں کے باوجود محبوب خلائق ہوتے ہیں. بخشش و عطا اور داد و دہش فاضل ترین انسانی صفات ہیں. جب ہم معاشرتی فلسفے کی حقیقت پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ اجتماعی ترقی کا راز ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں مضمر ہے. جس قدر دولت مند یا ضرورت مند ایک دوسرے کے نگراں ہوں گے اور جود و سخا سے محتاجوں کی دستگیری ہوگی اسی قدر عمومی محبت کا جذبہ معاشرے میں کار فرما ہوگا. امن و آشتی کا دور دورہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد و ہم نوا ہوں گے. اس طرح معاشرہ ارضی جنت کی شکل اختیار کر لے گا. حوالہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے ارض من المترجم بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اب آ گئے ہم پیج نمبر 159 پر. اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ جود و سخا وہ جوہر انسانی ہے کہ جو
انسان کو ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں پر اسے مجبور کر دیتا ہے، اسے صلہ و ستائش کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے عوض و معاوضے کی خواہش ہوتی ہے۔ تاریخ نے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے کہ بہت سے دولت مند لوگوں پر اپنی دولت کے دروازے اس لیے کھولے رکھتے تھے کہ لوگ ان کی مدح و ستائش کریں تاکہ مشرق و مغرب میں ان کی سخاوت کے ڈنکے بجیں۔ جس طرح حاکم شام اپنے سامنے درہم و دینار کی بوریاں اور مال و متاع کی تھیلیاں سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کے ضمیر خریدے اور وہ اس کے زر خرید غلام بنے اور اس کی سخاوت کے قصائد پڑھیں۔ حقیقی سخاوت خیر کے بدلے خیر ہوتی ہے، احسان کا عوض احسان ہوتا ہے۔ یہ بلند صفت صرف اور صرف امام ابو محمد علیہ السلام کی ذات کے انتر متجلا تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کریم اہل بیت علیہ السلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد سے ملا تھا کیونکہ وہ سب سخاوت کے معجزن دریا تھے۔ آپ علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں ایک شاعر کا شعر ہے۔ یہ شعر عربی میں ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے انورٹڈ کامہ۔ سردار عمرو وہ صاحب جود و سخا ہیں کہ جنہوں نے قحط کے زمانے میں اپنی قوم کو سرید و صوبت سیر یہ دال و سیوا و بیتے کھلائی۔ ان دنوں وادی مکرمہ میں بھوک و افلاس اور فقر و فاقے کی حکمرانی تھی۔ بھوکوں نے یہ لذیذ کھانا کھایا اور بھوک کا علاج کیا۔ ساتھ ہی حاشیے میں سرید و صوبت کے بارے میں تفصیلات ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم آپ علیہ السلام کا لقب تھا۔ ایک دفعہ وادی مکہ میں سال بھر بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سے لوگوں کا برا حال تھا، لوگ فاقے کا شکار تھے۔ آپ علیہ السلام نے وادی میں منادی کرائی کہ انہوں نے کھانا کھلانے کا وسیع پروگرام بنا رکھا ہے، ادھر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اونٹ ذبح کرائے اور روٹیاں پکوائیں۔ جب گوشت کا سالن تیار ہوا تو بڑے بڑے برتنوں میں گوشت اور شوربہ ڈالا گیا، پھر روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے اور اس شوربے میں ڈال دیے گئے جسے سرید سیرے یہ دال کا نام دیا گیا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا۔ ہاشم کا مادہ حشم ہے اور روٹیوں کے ٹکڑے کرنا۔ سرید کے موجد حضرت ہاشم علیہ السلام ہیں۔ شعراء نے آپ علیہ السلام کی اس تاریخی دعوت کا ذکر اپنے قصائد میں کیا کہ عمرو وہ ہیں جنہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے، اس طرح لذیذ کھانا مکہ کے بھوکے لوگوں کو کھلایا۔ ملک پاکستان میں اس سوغات کا مرکز صوبہ پختونخوا کا شہر ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ وہاں اس کھانے کو صوبت سیوا و بیتے کہا جاتا ہے۔ حوالے میں لکھا ہے عرض من المترجم، اور یہاں پر اب ہم پیج نمبر 160 پہ آ گئے۔ لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام نے اپنی بخشش و عطا میں اپنے آبا سے کہیں آگے بڑھ کر کام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے متاع و مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام مال و دولت سے بھوکے کی بھوک مٹاتے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے اور مقروض کا قرض ادا کرتے تھے۔ سخاوت ایک ذاتی عنصر ہے اور ملکوتی جوہر ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے زندگی بھر کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ شعرانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 اور جوہرۃ الکلام القراغولی، الف لام قاف رے الف غین واو لام چھٹیے، اور صفحہ نمبر 112۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سائل آپ علیہ السلام کے حضور آیا ہو اور آپ علیہ السلام نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا ہو، تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کامہ ترجمہ، میں خود بارگاہ خدا بندی کا ایک سوالی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب سوال کروں تو میری حاجت روائی ہو۔ جب میں خود سائل ہوں اور مجھے حیا آتی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، تو اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ پر فیضان فرماتا رہتا ہے۔ میں بھی عادی ہو گیا ہوں کہ حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے بندوں پر تقسیم کرتا رہوں، اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اگر اس کے بندوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کروں تو وہ بھی میرے ساتھ یہ سلوک ترک کر دے گا، اس لیے کہ جب کوئی سائل یا حاجت مند میرے پاس آتا ہے تو میں اسے خوش آمدید کہہ کر اپنے پاس بلاتا ہوں اور اسے اپنے دسترخوان پر جگہ دیتا ہوں۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 161 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کامہ، کہ جب میرے پاس فقیر آتا ہے تو میں اسے اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس کی ضرورت کو جلد از جلد پورا کرنا فریضہ جانتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو وہ فاضل و کریم ہے۔ نوجوان کے افضل ترین ایام وہ ہیں کہ جب ضرورت مند اس کے پاس آئیں
تو وہ ان کی ضرورت کو پوری کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 111۔ پھر لکھا ہے کہ جود و سخا سے متعلق یہ 2 اشعار ہیں جو آپ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ آئیے سامعین اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما۔ سخاوت کرنا حق تعالیٰ کی طرف بندوں پر واجب ہے۔ اس فریضے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سخی بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور بخیلوں کو دوزخ کی دھمکی دی ہے۔ جو بندہ بخل سے کام لیتا ہے اور سائلین کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو اس کا خدا پر یقین و ایمان نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ شعرانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33، اور جوہرۃ الکلام القراغولی صفحہ نمبر 113۔ نیز کچھ اور اشعار بھی شہزادہ علیہ السلام سبز قبا کی طرف منسوب ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہائے خدا، تو نے اپنی قدرت سے بندوں کو خلق کیا، ان میں کچھ بخیل اور کچھ سخی ہیں۔ جو صاحب جود و سخا ہیں وہ مطمئن سکھ اور چین میں ہیں، اور جو بخیل ہیں وہ حیران و سرگرداں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، فرزند رسول علیہ السلام کے دروازے پر سائلین جمع رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی حاجات پوری کرتے تھے، بلکہ ان کی توقعات سے بھی زیادہ دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جود و سخا کے واقعات سے کتب سحر و تاریخ بھری پڑی ہیں، اور اس مقام پر چند ایک واقعات درج کرتے ہیں تاکہ قارئین کے ایمان میں اضافہ ہو۔ سامعین، ہم پیج 162 پر یہاں پر اپنی ریڈنگ کو روک رہے ہیں، اور یہ تمام واقعات انشاءاللہ ہم اگلی ریڈنگ میں ساتھ ہی پڑھیں گے۔ میں بھی ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوں، اور آپ بھی نیکسٹ بٹن کو آن کیجئے، اور آئیے اس تمام تفصیلات سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔